الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ برادران گرامی، عزیز دوستو اور بھائیو، ماہ ربیع الثانی 1442 سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ مہینہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے 11ویں کا مشہور مہینہ ہے۔ اس مہینے میں لوگ جانے اور انجانے دھوم دھام سے 11ویں کرتے ہیں، 11ویں کے بکرے کٹتے ہیں، 11ویں کا کھانا بنتا ہے اور اس کے لنگر لگتے ہیں، اور ایک قسم کا ایک دھوم دھڑاکا بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں بڑے زور و شور سے منایا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اس کھانے کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہے، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تفسیر رکھنا چاہتا ہوں، غور سے سماعت فرمائیں۔ آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ یعنی تم پر مردہ اور خون اور خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ بھائیو، یہ آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، حرام کردہ ان چاروں کی آپ ترتیب دیکھیے۔ پہلے نمبر پر مردہ ہے، وہ حلال جانور جو اپنی موت آپ بغیر حلال کیے کہ مر جائے تو حرام قرار دیا گیا ہے، تو اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ دوسرے نمبر پر خون ہے، اور تیسرے یعنی وہ خون جو حلال جانور کا ذبح کیا ہوا اس کے گلے سے کٹنے کے بعد نکلتا ہے، بہتا ہوا خون، دم مسفوح جس کو کہا گیا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور تیسرے نمبر پر خنزیر کا گوشت۔ ظاہر بات ہے، خنزیر کا گوشت جو ہے، خنزیر کا گوشت ہے، سور کا گوشت جو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ چوتھے نمبر پر ہر وہ چیز یا ہر وہ کھانا یا ہر وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر پکارا گیا ہو، اگرچہ نام اللہ کا لیا گیا ہے لیکن نیت جو ہے غیر اللہ کی ہوتی ہے، تو یہ 4 چیزیں حرام ہیں۔ ترتیب یاد رکھیے: مردہ، خون اور خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر مختص کیا گیا ہوا، پکارا گیا ہوا کوئی بھی کھانا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص مجبور ہو جائے، یعنی بھوک کی شدت میں اس کے پاس کوئی حلال کھانا پینا نہیں ہے، 2-3 دن سے بھوکا ہو، اب جان بچانے کے لیے، جان جانے کا خطرہ ہو تو جان بچانے کے لیے وہ ان چاروں میں سے کسی ایک کو کھا کر اپنی جان کو بچا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں 2 شرطیں رکھی گئی ہیں کہ وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو، اور دوسری شرط زیادتی کرنے والا نہ ہو۔ حد سے بڑھنا مطلب جو ہے حدود اللہ کو پھلانگنا ہے، اور زیادتی کرنے مطلب یہ ہے کہ شریعت میں کسی بھی قسم کی زیادتی یہ ممنوع ہے، غیر مشروع ہے۔ ان دونوں چیزوں سے بچتے ہوئے آدمی انتہائی مجبوری میں ان چاروں میں سے کسی ایک کو کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے۔ وقتی طور پر یہ چاروں حرام حلال قرار دیے گئے ہیں، یہ حلال ہو جاتے ہیں، لیکن اتنا ہی کھانا ہے جتنے جان بچنے والی ہو۔
ایسا نہیں کہ بس 11ویں کا کھانا حلال ہے مجبور انسان کے لیے تو وہ پیٹ بھر کر کھائے، نہیں، بلکہ تھوڑا کھا لے جس سے جان بچ سکتی ہو، انتہائی مجبور شخص۔ جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے لوگ اس چوتھے نمبر والے کھانے کو کتنے شوق سے، کتنی عقیدت سے کھاتے ہیں۔ برکہ اس سلسلے میں ایک بات یہ قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کو جس ترتیب سے یہاں بیان فرمایا سورہ بقرہ میں، ہو بہو یہی ترتیب دیگر اور 3 صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب کو رکھا ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں، سورہ انعام آیت نمبر 145 میں اور سورہ نحل آیت نمبر 115 میں یہ ان مقامات پر بھی یہ 4 چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں اسی ترتیب کے ساتھ۔ ترتیب بگڑی نہیں ہے، ترتیب آگے پیچھے نہیں ہوئی ہے، یہی ترتیب، یہی تسلسل چاروں کا ایک ہی انداز سے رکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو ترتیب ہے، یہ ترتیب بہت ہی باحکمت ہے۔ اس ترتیب میں راز ہے، اس ترتیب میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے بہت بڑی مصلحت ہے۔ ترتیب کا مفاد یہ ہے، کہتے ہیں کہ پریشان حال شخص، مجبور شخص جان بچانے کے لیے پہلے مردار تلاش کرے، ڈھونڈے، یہاں وہاں جو ہے وہ تھوڑا سا محنت کر کے اس کو تلاش کرے۔ اگر مردار ملتا ہے تو اتنا ہی کھائے جتنا جان بچ سکتی ہے۔ ڈھونڈنے کے باوجود بھی، تلاش بسیار کے باوجود بھی مردار نہ ملے تو دوسرے نمبر پر خون تلاش کرے، خون حاصل کرے۔ جو کسی قبیلے میں، کسی مسلخ میں حلال جانور ذبح کیے گئے ہوں تو ان کا نکلا ہوا خون وقتی طور پر جان بچانے کی حد تک تھوڑا سا کھا لے تاکہ جان بچ جائے، تو یہ وقتی حلال ہے، حرام کھانا بھی۔ مردار بھی نہ ملے، خون بھی نہ ملے تو تیسرے نمبر پر خنزیر کا گوشت حلال ہوتا ہے وقتی طور پر۔ خنزیر کا گوشت تلاش کرے، ڈھونڈے، اگر مل جاتا ہے تو وہ اس کو کھائے، اتنا ہی کھائے جتنا جان بچ سکتی ہو۔ ان تینوں کے تلاش کے باوجود بھی یہ 3 میں سے کوئی چیز نہ ملے ترتیب کے ساتھ، تو پھر چوتھے نمبر پر 11ویں کا کھانا اتنا ہی حلال ہے جتنا جان بچائی جا سکتی ہے، اتنا ہی حلال ہے جتنا جان بچائی جا سکتی ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ کے بعد غیر باغ ولا عاد کی شرط ہے کہ یہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ شریعت کو بالائے طاق رکھ کر، شریعت کو جو ہے بالکل ہٹا کر، شریعت سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ اس کھانے کو کھا رہا ہو، نہیں، بلکہ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی 11ویں کا کھانا بھی مجبوری میں جان بچانے کے لیے کھا رہا ہے تو وہ دل میں شرمندہ ہو، دل میں نادم ہو، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میں حرام کھا رہا ہوں وقتی طور پر، مجھے آئندہ اس حرام سے بچا۔ اس جذبے سے کوئی اپنی جان بچانے کے لیے اس کو کھا سکتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کے سلسلے میں آپ سے میں یہ تفسیر شیئر کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ حرام سے بچائے، حلال روزی نصیب فرمائے اور ہم کو رزق کی تنگی سے محفوظ رکھے، اور جو رزق دے رہا ہے اللہ اس میں وسعت بھی دے، برکت بھی دے، اور ہمارے لیے وہ رزق کافی ہو جائے اور حرام کی نوبت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد میں اسی آیت کے سلسلے میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ، بلکہ ایک حادثہ آپ سے میں اگلی کلپ میں شیئر کروں گا، اس کو بھی آپ غور سے سنیے، اس میں بھی نصیحت ہے انشاءاللہ ہم سب کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ دین پر، توحید پر قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔